خلاصہ قرآن پارہ نمبر 19 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پارہ نمبر 19 کا آغاز سورۃ الفرقان کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے، جس میں کفار کے اعتراضات کے جوابات اور عباد الرحمن اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے جو اس پارے کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اس میں 7 عظیم پیغمبروں کے واقعات اور ان کی قوموں کے انجام کا ذکر ہے۔ آخر میں سورۃ النمل کا ابتدائی حصہ ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات اور ملکہ سبا کا قصہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو خود دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے، یہ اپنی سرکشی کے اندر۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن ہرگز نہ ہوگا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور کائنات کے نظام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں اور دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اس صورت کے آخر میں رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ رحمان کے اصلی وفادار بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام راتیں گزارتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، جو جھوٹ کے گواہ ہرگز نہیں بنتے اور کسی لغز چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، اور جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ جب تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون علیہ السلام کی طرف رسالت کا پیغام بھیج دیں۔ اللہ نے فرمایا، میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ جب جادوگر میدان میں آ گئے تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم اللہ رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا جیسے دیوار ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو، فرعونیوں کو لاؤ لشکر سمیت غرق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور انہوں نے دعا کی،
اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ ناظرین کرام، پھر قوم نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بری ہوئی کشتی میں بچا لیا۔ پھر قوم عاد کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے بھائی ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پہ لا حاصل ایک یادگار بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ پھر قوم سمود کا ذکر ہے جنہوں نے مرسلین کو جھٹلایا، جب ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی پینے کا ہے، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا، مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے۔ پھر قوم لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ آخر کار ہم نے حضرت لوط علیہ السلام اور اس کے سب اہل و عیال کو تو بچا لیا، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے جائے جانے والوں میں سے تھی، اور باقیوں پر برسائی ایک برسات بڑی ہی بری بارش تھی جو ان کو ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ پھر اصحاب الایکہ کا ذکر ہے جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا پیمانے ٹھیک ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا۔ آخر کار صاحبان والے دن کا عذاب ان پر آ گیا۔ سورت کے آخر میں فرمایا کہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح جبریل امین علیہ السلام اتری ہے، صاف صاف عربی زبان میں، اور اس کو شیاطین نے لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نمل کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سناتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، وہاں جا پہنچے تو ندا آئی کہ اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور حکم ہوا پھینک دو ذرا اپنی لاٹھی کو اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کوئی تکلیف دیے۔ ناظرین، پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے جنہیں اللہ نے علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولے اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں۔ پھر ہدہد کا واقعہ ہے جس نے آ کر خبر دی کہ میں نے وہاں ملک سبا میں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سور کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا جو اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا۔ ملکہ نے مشورہ کیا اور تحفے بھیجے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس کر دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے؟ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ یوں ہی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھے یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ جب ملکہ نے محل میں شیشے کا فرش دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا حوض ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ ناظرین کرام، اس صورت میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر بھی ہے کہ ان کے شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے۔
انہوں نے قسم کھائی کہ ہم صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، مگر ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری آیات پر غور و تدبر کرتے ہیں، تیری قدرت کی نشانیوں کو پہچانتے ہیں۔ ہمیں عباد الرحمن جیسی عاجزی اور راتوں کو تیرے حضور سجدوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی شکر گزاری اور حکمت عطا فرما۔ ہمیں ظالموں کے انجام سے محفوظ فرما، ہماری زبانوں کو حق بات کہنے والا اور ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔